ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا. انہوں نے ما سوا کی نفی کر دی. فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی. ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ما سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا. مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا. چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا. میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا. جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال. اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے. یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں. یعنی ما سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے. ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اس بات میں بھی کمال عطا فرمایا. وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے. اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے. ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو، مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے. جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا. دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہیں تک درجہ پا سکتے ہیں. تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا
اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرما دی. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھئی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجیے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت، معذور ہو، کمزور ہو، شکل رنگ کا جیسا بھی ہو، ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے، ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی، ذات سے محبت تھی. اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں. تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا. انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا. قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک. اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں. فلا يصعد الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا. اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا. تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر عنہ کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں. ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی العلم،
اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں. فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے. انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا. پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا. اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز. کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا. ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. فبینا آدم علی ذلک،
आदम अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे, इद नजर इला रजुल मिन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक बंदे को देखेंगे, युन तलक बिही इलन नार, कि उसको फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। फयुनादी आदम अलैहिस्सलाम, तो आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, या अहमदु या अहमदु, नबी अलैहिस्सलाम का नाम पुकारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद भी, इस्मुहु अहमद। तो आदम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम का नाम पुकारेंगे, या अहमदु या अहमदु। फयकूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस नाम को सुनकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में कहेंगे, लब्बैक या अबल बशर, ए बशर के वालिद, लब्बैक, मैं हाजिर हूं। फयकूल, वो बतलाएंगे, हाज़ा रजुलुम मिन उम्मतिका, ये आपकी उम्मत का एक बंदा है, युन तलक बिही इलन नार, इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फअशद्दुल मिज़रा, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। ये अरबों में एक मकूला था, जब उन्हें किसी अहम काम के लिए उठना होता था ना, तो कहते थे जी जरा चादर को कस के बांधो, चलो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। व असराउ फी असरिल मलाइका, और मैं तेजी से चलूंगा उन फरिश्तों के पीछे जो मेरे उम्मती को जहन्नम लेके जा रहे होंगे। फअकूल, और मैं ये कहूंगा, या रुसुल रब्बी, ए मेरे रब के नुमाइंदो, केफू, रुक जाओ। फयकूलून, वो आगे से जवाब देंगे, नहनुल गिलादुश शिदाद, हम बड़े कवी और सख्त गीर हैं। ला नासिल्लाह ताला मा अमरना, जो अल्लाह हुक्म देता है हम उसकी नाफरमानी नहीं करते। व नफअलु मा नुअमर, और हम वो करते हैं जिसका हमें हुक्म मिलता है। फइज़ा आयसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस हो जाएंगे कि मेरे कहने के बावजूद ये फरिश्ते जा रहे हैं लेके जहन्नम की तरफ, रुक नहीं रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कबदा अला लिहयतिही बियदिहिल युसरा वस्तक़बलल अर्श बिवजहिही, नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीश मुबारक को पकड़ेंगे और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ करके देखेंगे, अर्श की तरफ करके देखेंगे। अरबों में ये एक तरीका था कि जब किसी से माफी मांगनी होती, मनाना होता, तो आजिज़ी का तरीका था कि दाढ़ी पे हाथ रख के बड़ी लजाजत के साथ उसकी तरफ मोहब्बत से देखते थे, फरियाद करते थे, भाई हम पे रहम खा लो। नबी अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेके जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमां अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फयकूल फरमाएंगे, या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, है अल्लाह, आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयाति निदा मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी, अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब, वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा, बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा, सफेद होगा, कल अन मिलते, जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीज़ानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अलस सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला,
سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ، فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں، فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ، اور یہ وہ درود شریف ہے التی كنت تصلی علیہ، جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وَفَيْتُكَهَا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تکون الیہا، جب تجھے اس کی بہت ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا، اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا، تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابوبکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے، فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے، دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے، والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں،
ورویت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے. فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے. انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا. پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں، اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا. اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی. ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے
علیہ ثوبان اخضران، ان پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز. کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا. ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار. اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد. تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں. فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے. فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ. فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں. لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے. فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ. نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے. عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج جی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو. نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا. پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہی جا کر چھوڑ کر آؤ. چنانچہ
وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے. فَيُخْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوبارہ وزن شروع ہوگا. نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے. بیضاء سفید ہوگا. کل انملتے جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا. فَيُلْقِيهَا فِي كَفَةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى. اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. وَهُوَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ. اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے. فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. فَيُنَادِ الْمُنَادِي. ندا دے گا وہ ندا دینے والا. سوئدہ و سوئدہ جدہ. یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے, اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں. وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. انطلقوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ. اب اس کو جنت لے کر جاؤ. فَيَقُولُ یا رسول ربی. جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کیفو ذرا رک جاؤ. حتی اسأل هذا العبد الکریم علی ربہ. حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی. آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہ کا. آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ. آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا. آپ کون ہیں. فَقَدْ أَقِلْتَنِي اِسْرَتِي. آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. وَرَحِمْتَ عِبْرَتِي. میری لغزشوں کو کم کر دیا. فَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وَهَذِهِ صَلَاتُكَ. اور یہ وہ درود شریف ہے الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وَفَّيْتُكَهَا. میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا. احوج ما تکون الیہا. جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی. سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں. ان کا احترام, ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائیں. ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ ذات و صفات کی آیات اعمال نبوی, تکوین کی آیات استدلال نبوی, توجہ اللہ کی آیات خلوت نبوی, تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی, مہر کی آیات جمال نبوی, قہر کی آیات جلال نبوی, تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی, ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی, ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی, احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی, نفی غیر کی آیات فنایت نبوی, اثبات حق کی آیات بقایت نبوی, نعیم جنت کی آیات شوق نبوی, عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی, انعام کی آیات انس نبوی, انتقام کی آیات حزن نبوی. قرآن پورا کا پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے تذکرے اللہ رب العزت نے کیے ہوں اور جن کے ذکر کو انہوں نے بلند فرمایا ہو, ان کی شان میں ہم خطا کار اور گناہ گار کیا کہہ سکتے ہیں. سچی بات تو یہی ہے کہ شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن لمشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں پھر بھی ہم خطا کاروں کے لیے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا بے ادبی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا۔ انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال عنہ نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال عنہ پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا۔
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے، اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں سجدے میں تھا اور کفار نے میرے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی تھی اور مجھ سے سجدے سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں۔ آج وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھاتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو نبی اسلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے، تو اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس لانا بھی ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔
آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن آئے اور کہنے لگے انصتو انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ نجاست مت لگایا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ان کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ قریش مکہ کے زمانے میں کھڑے جانور کو جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے پکایا جاتا تھا، اور جانور کو کیا تکلیف ہوئی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور کو اس طرح نہیں تکلیف دینی چاہیے، ہاں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو وہ تو اور بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم اگر اپنے گھر میں پالو تو اس کو تم ضرورت کے مطابق کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اونٹ وغیرہ ہے تو کھڑی حالت میں اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، اس کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرو، اگر اوپر بیٹھنا ہے تو تم اب سفر کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق آ کر سمجھائے، تو جانوروں کو بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نباتات کو بھی حصہ ملا۔ نبی السلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی درخت کے پتے کاٹنا یا شاخ کاٹنا یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر تم درخت لگا سکتے ہو تو تمہیں اس درخت کے لگانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کہ درختوں کو لگانے کا حکم دیا اور کاٹنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو گویا درختوں کو بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پروٹیکشن مل گئی، یعنی ان کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرض کرو گھر کے اندر ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی یہ عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتائی، اس سے پہلے دنیا عظمت نہیں جانتی تھی، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار کا تو یہ حال تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں باقی مال کی وراثت کی طرح بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو بچے اپنی ماں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ماں کا کیا حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ماں کی شان کتنی سمجھائی اور بتائی کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ماں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، پھر والد کو بھی حصہ ملا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، یہ مقام کس نے آ کر دنیا کو بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے گھر کے باقی افراد کو بھی حصہ ملا۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو ریح الولد میں ریح الجنہ، یہ جو بچے کی مہک وہ سونگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی مہک سونگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے۔ بیٹی کو بھی حصہ ملا، بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو پیار کر رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس بچی کو پیار بھی کر رہے ہو اور تم رو بھی رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت ناپسند تھا،
میں نے اپنی بیوی کو کہا ہوا تھا کہ اگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا. میں تجارتی سفر پہ چلا گیا تھا, واپسی پہ میرے پیچھے میرے ہاں جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی, مگر میری بیوی نے میری بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا. جب میں واپس آیا تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس بیٹی کو نمٹا دیا. تو میں مطمئن ہو گیا کہ چلو بچی کو میں نے دیکھا بھی نہیں. وہ بیٹی جو تھی میری بیوی کے بہن کے گھر یعنی سالی کے گھر پلتی رہی, حتیٰ کہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو وہ ماں اس کو لے کے آتی ہمارے گھر میں, تو میں اس کو اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی ہی سمجھتا. وہ بچی ذرا بڑی ہوئی, میرے ساتھ معانست کرتی, محبت کا اظہار کرتی, مجھے بھی اچھی لگتی, کبھی میری گود میں آ جاتی, میں اسے اٹھا لیتا, میں اسے پیار کرتا, حتیٰ کہ وہ بچی چلنے کے قابل ہو گئی. تو مجھے اس بچی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بن گیا, میں اس کو مس بھی کرتا اور کئی مرتبہ پوچھتا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا, وہ کہاں ہے. جب میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو اس بچی کے ساتھ محبت ہو گئی, ایک دن اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی ہے, میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دفن نہ کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میرے دل کے اندر اس وقت سے نہ ایک بغض بیٹھ گیا کہ میں نے اس لڑکی کو زمین میں دفن کرنا ہے. چنانچہ ایک دن میں اس کو بازار لے کے جاتا تھا, وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی, باتیں کرتی تھی, محبت کا اظہار کرتی تھی. میں ایک دن اس کو لے کے جنگل میں گیا اور میں نے اپنے ساتھ کسی بھی لے لی, تو کسی لے کر میں زمین کھودنے لگا. میں اس بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی, تو بچی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ ابو آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے. میں نے اس کی ان معصومانہ باتوں کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے اوپر ایسی حیوانیت چھائی ہوئی تھی کہ میں نے گڑھا کھودا اور بالآخر اس بچی کو دھکا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. وہ بچی رونے لگی, میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے, سر میں مٹی جا رہی ہے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی, مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی. میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک میری زندگی کا وہ رخ تھا اور ایک رخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بچوں سے پیار کرنا سکھایا. یہ بیٹی میرے بھائی کی بیٹی ہے, چھوٹی ہے, مگر اب اس کو بھی میں پیار کرتا ہوں, اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بیٹی نے بھی حصہ پایا, بیٹے نے بھی پایا, ماں نے بھی پایا, باپ نے بھی پایا, میاں نے بھی پایا, بیوی نے بھی پایا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ وہ فرض ادا کرنے والی ہو اور اس کا خامد اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے, وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. خامد کو یہ مقام کس نے سمجھایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو خامد کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ ملا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور بیوی کو بھی حصہ ملا. چنانچہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا, یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ خامد کی وفات ہو جاتی تھی تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کو شہر میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا, بلکہ مکہ کے باہر الگ تھلگ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے, اس کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے, یہ اس آبادی میں رہنے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ خاوند کی موت اس کی قسمت کے معاملہ ہے, عورت کا اس میں کیا قصور ہے, مگر اس عورت پر الزام لگایا جاتا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سکھایا کہ دیکھو اچھا خامد وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھے سلوک کی زندگی گزارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. تو آدمی کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر سے نہیں لگائیں گے, اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے, اس کی فیکٹری سے نہیں لگائیں گے, بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہے اس سے لگائیں گے کہ بھئی یہ گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کتنی رکھتا ہے. آپ دیکھیے بیوی کو عزت کس نے دلوائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی. چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ خاوند جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں.
اس لیے فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے دین کے لیے، لیکن اگر وہ بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بیوی کو عزتیں ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رحمت سے تاجر نے بھی حصہ پایا۔ نبی اسلام نے فرمایا التاجر الصدوق، جو سچ بولنے والا تاجر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن انبیاء کی قطار کے فوراً پیچھے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو تاجر کو بھی عزتیں ملی دنیا کی اور آخرت کی۔ مزدور نے بھی نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا۔ نبی اسلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بہت سخت ہے، یعنی اس میں گٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر توڑتا ہوں اور وہ پتھر مکان بننے میں استعمال ہوتے ہیں، اور مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو دیکھو مزدور کو بھی عزت مل رہی ہے، دنیا مزدور کو احترام نہیں دیتی، کم نظر سے دیکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، مزدور جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امیر کے لیے بھی رحمت بنے، غریب کے لیے بھی رحمت بنے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو امیر لوگ نرم بستروں پر زندگیاں گزارنے والے ہوں گے مگر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اس کے بدلے ان کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ نرم بستروں پر ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو امیر کو سمجھ لگ گئی کہ کس طرح میں زندگی گزاروں تو مجھے جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا۔ تو امیر کے لیے بھی آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی وسلم غریب کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ قیامت کے دن جو غریب ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے تو جو لوگ 500 سال پہلے جنت داخل کر دیے جائیں گے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے۔ تو غریب اور مسکین کو عزت ملی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایسی کی کہ جس کی وجہ سے مسکینوں کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتے کو بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا تھا اب بیمار ہو گیا، اب عذر ہے، لیکن جو اعمال صحت میں کرتا تھا تم اس کا وہ اجر اسی طرح لکھتے رہنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ درد کی وجہ سے کراہے گا تو اس کے کراہنے پر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بیمار آدمی جب شفا پاتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہے کہ بعض بیمار لوگ جب بیماری سے شفا یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے اس دن پاک تھے جب ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ تو بیماری انسان کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تعلیمات کس نے دی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی بیمار کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ یتیموں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کا مال پیسہ غبن کر لیا جاتا تھا اور ان کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور فرمایا
کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ بلکہ حدیث پاک میں مشہور واقعہ ہے کہ عید کے دن نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی میں پہنچے تو کچھ بچے نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے آپس میں خوش خوش کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور آگے تشریف لے گئے۔ ذرا آگے گئے تو ایک بچے کو دیکھا جو بہت ہی غمزدہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ تم اکیلے کیوں ہو، دوسروں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی، میں اس وقت لاوارث ہوں تو اس لیے میں تنہا بیٹھا اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ بچہ ساتھ چلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کی بجائے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حمیرہ اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ بچے کو جب نہلایا گیا تو وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھا، تو نبی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھجوایا کہ حسن کے اگر اچھے دھلے کپڑے ہوں تو بھجوا دیجیے۔ وہ جب کپڑے آ گئے تو وہ بچے کو نئے یا دھلے ہوئے کپڑے صاف پہنا دیے گئے، پھر ان کے سر پہ تیل لگایا گیا، آنکھوں میں سرما ڈالا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بالوں میں کنگھی بھی کی، خوشبو لگائی۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ جب عیدگاہ جاتے تھے تو کس طرح چل کے جاتے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر جایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ آؤ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ بچہ کندھے پر بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام اس کو اٹھا کر پھر واپس جو ہے گلی میں تشریف لائے۔ اب وہ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا پہلے یہی بچہ تنہا الگ بیٹھا تھا، اب یہ نہایا دھو کر نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ رہا ہے، تو ان بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کی اور بات چیت کی، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس بچے نے خوش ہو کر کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو کھیل رہے تھے بچے، ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میرے والد بھی فوت ہو چکے ہوتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ نبی علیہ السلام اس حال میں اس بچے کو لے کے عیدگاہ تشریف لائے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نیچے نہیں بیٹھو گے، بلکہ ممبر میں جہاں میں بیٹھوں گا میرے ساتھ تم بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اب دنیا کو پتہ چلا کہ یتیم کی کفالت کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے یتیم کو بھی حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوجوانوں کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہوتا ہے، اس عمل کی